آج کے دن پاکستان کے ادب کے آسمان پر جگمگانے والے ایک بڑے ادیب اور شاعر کا جنم ہوا۔ ان کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ ان کا نام تو احمد شاہ ہے اور ندیم ان کا تخلص ہے، اور قاسمی وہ اپنے دادا کے نام کی نسبت سے لکھتے ہیں، جبکہ ان کا تعلق عوان برادری سے ہے۔ ایک ایسے انسان کہ جن کے ادب کی شہرت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا تک پھیلی اور انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگ اپنی کتابوں پر ان سے دباچہ لکھوا کر اپنے لیے ایک سند حاصل کرتے تھے کہ جس کتاب پر ان کے قلم سے چند لفظ ادا ہو گئے وہ کتاب برکت والی ہو گئی۔ میری مراد ہے جناب احمد ندیم قاسمی سے۔ احمد ندیم قاسمی سون سکیسر، جو کہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے ضلع خوشاب کی، اس کے ایک گاؤں انگا میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام غلام بی بی اور والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ان کے والد بہت ہی متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ بہت بہتر رویہ رکھتے اور ہمیشہ اعلیٰ انسانی قدروں کا پرچار کرتے تھے۔ ان کے رویے اور ان کی فطرت کی نیکی کی وجہ سے ارد گرد کے تمام لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یوں احمد ندیم قاسمی کو بچپن میں جو اپنی اولین تربیت گاہ میسر آئی وہ ایک نیکی کی آماج گاہ تھی، اور جس میں خدمت خلق اور بہتر رویے کا عملی سبق موجود تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ قسمت وسیلے بناتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، لیکن اس کے عوض قدرت نے کچھ آپ کے لیے خاص انتظام کیا ہوتا ہے۔ 1923 میں جب احمد ندیم قاسمی صرف 7 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ 7 سال کے بچے کے لیے یہ بہت ہی دکھ کا مقام تھا، لیکن ان کے خاندان والوں نے ان کو مزید تعلیم کے لیے کیمبل پور ان کے چچا حیدر شاہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں انہیں اعلیٰ علمی، ادبی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا، اور شاید یہ ماحول ان کی فطرت میں چھپی ہوئی شاعرانہ اور ادبی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے میٹرک کیا اور پھر صادق ایجرٹن کالج سے بی اے کیا۔ 1935 میں انہوں نے بی اے کیا اور 1936 میں 20 روپے ماہوار کی نوکری کر لی۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں 20 روپے جو تھے مہینے کے وہ بھی کافی پیسے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں اور مختلف اداروں میں وہ کام کرتے رہے، اور کہیں 1 سال کہیں 2 سال، اور پھر استعفیٰ دیتے رہے، کیونکہ یہ فیلڈ ان کا فیلڈ نہیں تھا۔ قدرت نے ان سے کچھ اور کام لینا تھا۔ ان کی شخصیت میں جو کچھ تھا، جو عناصر تھے، وہ اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے صلاحیتوں کے مطابق وہ کام کریں جس کے لیے رب نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ تو وسیلے بنتے گئے اور پھر وہ لاہور آ گئے، اور لاہور آ کر انہوں نے اتنے کام کیے ادب کے حوالے سے کہ میرے خیال ہے کہ ان کی جو ایک فہرست ہے وہ ہم سب کو حیران کرنے والی ہے۔ 1945 میں احمد ندیم قاسمی ریڈیو پاکستان پشاور کے ساتھ اسکرپٹ رائٹر کے طور پر منسلک ہو گئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن یہ ملازمت بھی چند مہینے ہی چلی اور وہ استعفیٰ دے کر لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے بہت بڑی ادیبہ ہاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر
ایک عظیم کام کی بنیاد رکھی، اور وہ تھا نقوش کا اجرا۔ نقوش ایک بہت بڑا ادبی رسالہ تھا، اور اس کا اجرا یقیناً اردو ادب کی ترویج میں بہت معاون ثابت ہوا۔ احمد ندیم قاسمی بہت خوش قسمت شاعر تھے۔ ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ ان کی ایک نظم نے سب کو حیران کر دیا، اور وہ ایک طرح سے پورے برِ صغیر میں مشہور ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر ان کی نظم روزنامہ سیاست کے سرِ ورق پر شائع ہوئی، اور یہ کسی بھی طالب علم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس نظم سے ان کی شاعری کا ایک عملی آغاز ہوتا ہے۔ 1934 سے لے کر 1937 کے عرصے کے دوران انہوں نے زمیندار اور روزنامہ انقلاب اور دیگر جو اخبارات تھے ان میں بھرپور لکھا۔ نوجوان احمد ندیم قاسمی نے جب اپنی تعلیم مکمل کی، یعنی 1935 میں، تو یہ وہ دور ہے کہ جو برِ صغیر میں سیاسی حوالے سے بہت ہی اہم دور کہلاتا ہے۔ برِ صغیر کی جو ایک آزادی کی جد و جہد ہے، اس میں سب لوگ شامل تھے، اور شاعر، ادیب، دانشور، کالم نگار، یہ بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس مارکے میں بھرپور حصہ ڈال رہے تھے۔ انہی دنوں میں یعنی 1936 میں ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آیا، تو احمد ندیم قاسمی جن کے اپنے نظریات ترقی پسند تحریک سے کافی مماثلت رکھتے تھے، انہوں نے اس تحریک سے وابستگی اختیار کر لی، بلکہ اس کے وہ سیکٹری مقرر ہو گئے، لیکن کچھ اختلافات کی بنا پر انہوں نے اس تحریک سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر اپنی جو دیگر ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ احمد ندیم قاسمی بڑے شاعر ہیں یا بڑے افسانہ نگار، کیونکہ ان کی یہ دونوں جہتیں اتنی مضبوط ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر ان کے اپنے سفر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی جو پہلی تخلیق سامنے آتی ہے وہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے، جو کہ 1939 میں شائع ہوا، جب احمد ندیم قاسمی کی عمر تقریباً 24 سال کے قریب ہوگی، اور پھر اس کے 2-3 سال بعد ان کا شعری مجموعہ 1942 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، اور ان کی شاعری کے مجموعے، ان کے قطعات اور ان کے کالموں کے مجموعے، کہانیاں، بچوں کا ادب، قطعات، اور جو دیگر ان کی جو وہ فنون میں مضامین لکھتے تھے، ان کی حوالے سے کتب سامنے آئیں۔ ان پر جو کام ہوا ہے وہ بہت اہم نوعیت کا عمل ہے، وہ بھی چھپتا رہا۔ احمد ندیم قاسمی کو 3 آدم جی ادبی ایوارڈ ملے، اور وہ تینوں ان کی شاعری کی کتابوں پر تھے۔ اس کے علاوہ 1968 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اس کے بعد انہیں ستارہ امتیاز سے 1981 میں نوازا گیا۔ علامہ اقبال ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا، لیکن یہ تمام ایوارڈ ایک طرف، اور جو لوگوں سے انہوں نے محبت حاصل کی، جو لوگوں نے ان کو اپنی عقیدتوں کے پھولوں سے سرشار اور سرفراز کیا، اس کی کہانی بہت طویل ہے، کیونکہ احمد ندیم قاسمی سے لوگوں کو ایک عجیب طرح کی محبت تھی، اور وہ محبت شاید لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں احمد ندیم قاسمی سے کافی عقیدت اور محبت تھی، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہر ملنے والے سے کرتے تھے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی احمد ندیم قاسمی کے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ ان کا رویہ چھوٹے اور بڑے ادیبوں کے ساتھ یکساں اور مہربانی والا اور محبت والا ہوتا تھا، اور جب ان کو ملنے جاتے تھے تو ہمیشہ اپنے آپ پر مان ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس طرح تعریف کرتے تھے کہ انسان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوتا تھا، اور کام کرنے کا جنون جو ہے وہ اور تھوڑا بڑھ جاتا تھا۔ عموماً میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ادیبوں شاعروں میں کہ آپ ان کے سامنے اپنی کوئی چیز پیش کریں تو وہ حوصلہ افزائی کی بجائے آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تاکہ آپ اس رستے سے واپس پلٹ جائیں۔ تو احمد ندیم قاسمی ایک تناور درخت تھے، ایک ایسا درخت کہ جو پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے۔
اور جس کے نیچے بیٹھنے والے کبھی چھوٹے قد کے پودے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں سے انہیں وہ دھوپ بھی مہیا کرتے تھے کہ جو ان کے بڑھنے کے لیے بہت مفید ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زیر سایہ رہنے والے لوگ، ان کے شاگرد، ان کے عقیدت مند آج پاکستان کے نامور ادیب، شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار اور کالم نگار ہیں، اور وہ سب ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میں اپنی یادوں کا وہ ٹوکرا کھنگالوں تو مجھے کئی ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ جو احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کی نرمی، حلیمی، محبت کو میرے سامنے مجسم کر دیتی ہیں۔ میں نے جب تعلیم کے بعد باقاعدہ علم و ادب کی دنیا میں آنا جانا شروع کیا تو میں مشاعروں میں بہت کم جاتی تھی۔ مجھے بڑی ایک ہچکچاہٹ سی ہوتی تھی کہ شاعری تو لکھنے کی چیز ہے، تو ایسے جا کے محفلوں میں پڑھنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ بیٹا جب تک آپ اپنی شاعری نہیں سنائیں گے تو یہاں پڑھنے کا بہت کم رواج ہے، اس لیے اچھے مشاعروں میں جانا چاہیے۔ تو پھر میں تھوڑا مشاعروں میں جانا شروع ہوئی، اور شاید 1995-96 کا سال تھا جب مجھے یہ اعزاز ہوا کہ میں نے احمد ندیم قاسمی کی سالگرہ کا شیزان ہوٹل میں اہتمام کیا، جس میں تمام بڑے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کو مدعو کیا گیا، اور وہ بڑی ایک شاندار تقریب تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہم احمد ندیم قاسمی صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں تب سیکریٹریٹ میں شعبہ تعلیم میں کام کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جو اس دور کے وزیر تعلیم ہیں ان کے پاس جانا ہے، کسی دن آپ میری میٹنگ رکھوا دیں، کیونکہ جو مجلس ترقی ادب کے مسائل ہیں وہ میں نے ان سے حل کروانے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے اور اس کا ذکر کرنا بڑا مناسب ہے کہ جب تک احمد ندیم قاسمی مجلس ترقی ادب کے جو اس کے صدر رہے، ان کی تنخواہ جو سب سے بڑھ کر آخر میں ہوئی تھی وہ 8,000 تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ان تنخواہ کے حوالے سے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے یا کسی کو خط لکھا ہو۔ انہوں نے جب بھی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اکیڈمی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے، کتابوں کے لیے پیسے دیے جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی وزیر کو یا کسی افسر کو ملنے جائیں، یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جو اس وقت وزیر ہیں اور متعلقہ ان کا عملہ ہے وہ آپ کے پاس یہاں تشریف لائیں۔ میں نے میاں عمران مسعود جو کہ میرے شہر سے جن کا تعلق تھا اور اس وقت وزیر تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی بہت ہی دانشور انسان ہیں اور علم والوں کی قدر کرتے ہیں اور انٹلیکچوئل انسان ہے، تو میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے اپنے ادارے کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو ان کو کچھ وقت چاہیے۔ تو پھر پورے عملے کے ساتھ وہ احمد ندیم قاسمی کے دفتر گئے اور تقریباً 2-3 گھنٹے بیٹھ کر وہاں ان سے باتیں کی، اور ان کے جتنے بھی معاملات کچھ سنور سکتے تھے وہ فوری طور پر انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ یہ معاملات فوری طور پر سنوارے جائیں۔ اسی طرح جب میری شادی ہوئی تو بیاس کی طرف سے میرے بھائی عمران اور نعمان، جن کو میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا، کیونکہ میری شادی گجرات میں ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر لاہور میں جو دوست تھے ان کو سب کو بلایا، اس میں شاعر ادیب بھی تھے، تو اس کی صدارت ایک طرح سے وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ولیمہ ہے، یہ صغرا صدف کا ولیمہ ہے، تو اس کی صدارت بھی احمد ندیم قاسمی نے کی، اور وہ بھی میرے لیے ایک بڑی خوشی کی اور آنر کی بات تھی کہ وقت کا اتنا بڑا ادیب دانشور جو ہے وہ اس محفل میں کئی گھنٹے بیٹھا رہا، اور ہم مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے رہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اسی طرح میری بیٹی پیدا ہوئی جب 2005 میں، تو تب بھی انہوں نے مجھے فون کر کے مبارکباد دی اور بہت ساری دعائیں اس کے لیے مجھے کہا کہ اس کی اس طرح پرورش کرنا، اس کو یہ سکھانا اور اس کو ایک خودرو پودے کی طرح اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھرنے دینا۔ 2006 میں میں نے نئی گاڑی خریدی، اور اس سے پہلے مختلف گاڑیاں، ظاہر ہے کہ ایف ایکس سے جو سلسلہ شروع ہوا
تو کلٹس اور سارا، تو میں نے مجھے خوشی بھی تھی، اور احمد ندیم قاسمی صاحب کو بھی جب ہم بتاتے تھے کہ اپنی کوئی کامیابی تو وہ خوش ہوتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے نئی گاڑی لی اور میرا دل کرتا ہے، ابھی اس پر نمبر بھی نہیں لگا، اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس پر ہاتھ رکھیں آ کر اور اس کو دیکھیں، اور تاکہ وہ ایک برکت میرے لیے ہو. تو اگرچہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میں نے شاید غلط فرمائش کر دی ہے. میں نے کہا چلے رہنے دیں، آپ دعا کیجئے گا کہ یہ گاڑی میرے لیے برکت کا باعث ہو، کیونکہ میں خود ہی ڈرائیو کرتی تھی. تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا نہیں بیٹا میں جاؤں گا، اور پھر 2-3 سیڑھیاں جس طرح ان کے دفتر میں تھی مجلس ترقی ادب میں، اور اتر کے آئے اور وہاں پہ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کی میرے لیے. اسی طرح میری کتاب پہلی جو تھی میں کیوں مانوں ہار، اس کا انہوں نے دباچہ لکھا، اور اس کا جو منصور احمد نے اور قاسمی صاحب نے سرورق پہ اپنی رائے دی. وہ رائے بھی بہت ہی میرا حوصلہ بڑھانے والی رائے ہے کہ میری اتنی تعریف کی، اور کہ نئی نئی زمینوں کے حوالے سے اور بحروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور اس کے بعد میری دوسری کتاب جو شاعری کی جدا ہیں چاختیں اپنی، اس پر بھی احمد ندیم قاسمی کا فلیپ ہے اور منصور احمد کا فلیپ ہے. وہ بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور ہمیشہ جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک فخر کا احساس ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو ان کی مہربانی اور حلیمی کے حوالے سے میں بڑا ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے رویوں میں وہ کتنے گہری نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ان کے دفتر میں بیٹھے تھے، اور ان کے دفتر میں اکثر میں جاتی تھی کیونکہ مال سے جب گزرتے تھے تو ایسے مال سے گزرتے ہوئے دل کرتا تھا کہ چند لمحے، یا کبھی بہت گرمی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ چلے تھوڑی دیر احمد ندیم قاسمی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گاڑی میں اے سی بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے. اور طالب علمی کے دور سے ہم نے جانا شروع کر دیا. تو میں اکثر ان کے دفتر میں جاتی تھی، تو بڑے بڑے لوگوں سے بھی وہیں میری ملاقات ہوئی، جو وقت کے بہت بڑے ادیب، دانشور، نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں رہنے والے لوگ بھی. تو ایک دفعہ ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں احمد فراز بھی تھے، کچھ اور بھی لوگ تھے، اور پورا دفتر بھرا ہوا تھا. میرے ساتھ میرا 7-8 سال کا بھتیجا حسن بھی تھا. اور چائے آ گئی، اور ظاہر ہے چائے پہ دھیان کم تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، اور کسی موضوع پہ کوئی بحث چھڑی ہوئی تھی، اور ایک ہی پلیٹ تھی بسکٹوں کی، اور وہ بسکٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے. اور قاسمی صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ قاسمی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ رہے ہیں. تو ہم نے ایک طرف ہو کے ان کو رستہ دیا کہ شاید واش روم جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ پلیٹ اٹھائی بسکٹوں کی، اور میرے بھتیجے کے پاس آئے جو کہ آخر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو پلیٹ میں 2-3 بسکٹ دیے، اور پھر اس سے 2-3 باتیں کی کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو، کس جماعت میں پڑھتے ہو. جا کے اپنے میز پر بیٹھ کر بھی انہوں نے کئی دفعہ باتیں روک کر تو میرے بھتیجے کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ بچے سے بھی باتیں کرنی چاہیے، وہ بور ہو رہا ہے. یعنی یہ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ کس طرح سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عادی تھے، اور جو جونیئرز تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی مشفقانہ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ احمد ندیم قاسمی نے اپنے انسان دوستی کے حوالے سے جو خوشگوار یادیں چھوڑی ہیں، وہ ان پر اگر عمل کیا جائے، آج کا ادیب، آج کا شاعر ان کے عمل کو، ان کے رویوں کو دیکھے تو ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ترقی پسند سوچ کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں معاشرے کے میں استحصال زدہ طبقے کی محرومیوں کو انہوں نے اجاگر کیا، اور بتایا کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے میں یہ جو فکر پر پابندیاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ان کی شاعری میں بھی یہی پیغام ہے. ان کا تخلص آپ دیکھیں، ندیم، اور ندیم کا مطلب ہوتا ہے دوست. وہ انسان دوست آدمی تھے، اور انہوں نے تمام عمر اپنے تخلص کا بھرم قائم رکھا، اور انسان دوستی کے لیے ہر جد و جہد کی. اور ایک ایسا انسان کہ جس نے طویل عمر پائی، اور چند میرے خیال ہے کہ وہ مہینے اپنے کام سے دور رہے، ورنہ
وہ اپنی جدوجہد جو ان کی تھی ادبی علمی اور دنیا کو ایک فکر کی طرف لانے کی کہ انسان جو ہے وہ سوچ کے ساتھ ہے، وہ انہوں نے جاری رکھی. اور انسان نہیں مرتا، اگر انسان کچھ کام کر کے جاتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا اور وہ اپنے لفظوں سے یہ ہمیں پیغام بھی دیا کہ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ دریا تھے اور سمندر میں اتر گئے، کیونکہ سمندر وسیع ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کے لفظوں کے معنی کھلے اور لوگوں نے ان کی جو شاعری ہے اس پر جو تحقیق کی، اسے پتہ چلا کہ وہ واقعہ سمندر تھے. بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور. اصل میں تو قبر میں انسان کا جو مٹی کا جسم ہے وہ جاتا ہے اور جسم فنا ہوتا ہے، روح باقی رہتی ہے، روح جا کے خدا کی روح میں مل جاتی ہے. اسی طرح جو کام ہوتا ہے، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اگر کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے اور اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں تو وہ نیکی ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو احمد ندیم قاسمی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ ایک دریا تھے جو سمندر میں اتر گئے، لیکن وہ دریا نہیں تھے، وہ سمندر تھے. اور سمندر میں اترنے کا جو منظر ہے وہ ان کے بعد ہی پتہ چلنا تھا، جب ان کی شاعری پر کھوج ہونی تھی، ان کے افسانوں پر، ان کی زندگی پر، ان کی صحافتی سرگرمیوں اور ان کے کاموں کی تفصیل ہمارے سامنے آنی تھی. جب ان پر لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی، مقالے لکھے، تو پتہ چلا کہ وہ ادب کا سمندر تھے. خدا کرے کہ ہم اس سمندر سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں. بہت شکریہ.